میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ رسالہ کشاریہ میں سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی آپ کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ امام شافعی آپ فرماتے ہیں صاحبۃ الصوفیہ، میں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بہت عرصے تک بیٹھتا رہا، صالحین کی صحبت مجھے میسر رہی۔ فَمَا الْتَفَعْتُ إِلَّا كَلِمَتَيْن، میں نے ان اللہ کے نیک بندوں کی خدمت میں حاضر رہ کر دو باتیں سیکھی۔ یعنی کیا وہ عظیم باتیں ہوں گی؟ امام شافعی جیسے عظیم عالم صوفیاء کی صحبت میں رہ کر اتنے سارے مدنی پھولوں میں سے چن چن کر دو مدنی پھول نکال رہے ہیں۔ وہ دو مدنی پھول کون سے ہیں؟ پہلی بات، امام شافعی فرماتے ہیں الوقت سیف فإن قطعته الا فقطعک۔ پہلی بات تو جو میں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ وقت ایک تلوار کی طرح ہے، اگر تم نے اس کو پہلے کاٹ لیا تو کاٹ لیا، یعنی اس وقت کو صحیح انداز میں تم نے صرف کر لیا تو کر لیا، اور اگر صحیح کام میں صرف نہ کر سکے تو یہ وقت تمہیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ یہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو اس کی قدر کرنے والا ہے یہ وقت اس کی قدر کرواتا ہے، اور جو اس وقت کو فضولیات میں صرف کرنے والا ہے یہ وقت بھی اس کو تباہ و برباد کر دیا کرتا ہے۔ وقت کی قدر کرنے والا ہی کامیاب ہوا کرتا ہے، اور اپنے وقت کی ناقدری کرنے والا خائب و خاسر ہو جایا کرتا ہے۔ آج جن جن کے بھی بڑے بڑے نام آپ کو نظر آئیں گے نا، یا جن کا توتی بولتا ہوگا، آپ ماضی میں نظر دوڑاتے ہیں، ہزاروں کیا، لاکھوں کیا، کروڑوں کیا، اربوں کیا، ان گنت تعداد میں لوگ اس دنیا میں آئے، آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، یہ آنے جانے کا سلسلہ تو کب سے جاری ہے، لیکن آپ کی نظر میں چیدہ جیدہ کچھ نام آتے ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اگر ہم دیکھیں، پچھلے انبیاء، ان کی امتیں، وہ سب ایک طرف، اگر ہم یہاں سے دیکھتے ہیں سرکار کے صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تبا تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، اولیاء کاملین، یا ان کے محبین و متوسلین و مریدین، مسترشدین، ان حضرات کے نام ہماری زبانوں پر آتے ہیں۔ آپ کتابیں کھولتے ہیں، کتابوں میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے، ویسے سیرت ان کی پڑھنا چاہتے ہیں، ان کی سیرت پر بڑی بڑی کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ یعنی وہ حضرات جنہوں نے اپنے وقت کی قدر کی، ان کا نام اللہ تعالی جل جلالہ نے صبح قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں یہ وقت جو صوفیاء کی صحبت سے میں نے سیکھا، یہ وقت ایک تلوار کی طرح ہے، اگر تم اسے صحیح انداز میں استعمال کر لو تو کر لو، وگرنہ یہ وقت تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں میں نے یہ دوسری بات سیکھی، نفسو کا ان لم تشتغلها بالحق والا شغلتک بالباطل، اگر تم اپنے نفس کو صحیح کاموں میں استعمال کرنا شروع کر دو تو ٹھیک، وگرنہ تمہارا نفس تمہاری اپنی جان کے در پہ ہو جائے گا، اور تمہارا نفس تمہیں لہو و لعب کی طرف، خرافات و خباثات کی طرف اور گناہوں کی طرف لے جانا شروع کر دے گا، یہ تمہیں نافرمانی کی دلدل میں دھنسانا شروع کر دے گا۔ ان دو چیزوں کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں میں نے علماء، صلحاء اور صوفیاء کی زندگی سے ان دو مدنی پھولوں کو سیکھا۔ ان میں سے ایک مدنی پھول آپ نے دیکھا وقت کے حوالے سے، اور دوسرا مدنی پھول نفس کے حوالے سے۔ بندہ اپنے نفس کو جس طرح کا عادی بنانا چاہے بنا سکتا ہے، عبادات کی طرف لے جانے والے عبادات کی طرف اس کو مائل کر لیتے ہیں، لہو و لعب کی طرف لے جانے والے یہ اس طرح کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کتنے لوگ آپ نے دیکھے سنے ہوں گے، اپنا جائزہ لیجئے، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیجئے، ہر ایک کا زندگی گزارنے کا انداز جدا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کو گناہ کے بغیر چین نہیں آتا، کچھ ایسے ہیں جن کو نافرمانی کے بغیر چین نہیں آتا۔ جب تک وہ گندی جگہوں پر نہ جا لیں، گندے مناظر نہ دیکھ لیں، گندے کام نہ کر لیں، انہیں چین ہی نہیں آتا، اس لیے کہ وہ اپنے نفس کو ان کاموں کا عادی بنا چکے۔ اور وہ بھی حضرات نظر آتے ہیں کہ جو زندگی بھر اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری والے کام ہی کرتے چلے گئے۔ ہم امام الاولیاء، سید الاتقیاء، سند الاصفیاء، سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ النورانی، اگر ان کا ذکر خیر کریں تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی میں 40 سال میں ایسے نظر آتے ہیں کہ جن 40 سالوں میں آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، عشاء کے وضو سے
فجر کی نماز، اپنے نفس کو جیسا عادی بنایا وہ بن گیا۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک زندگی میں 15 سال ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جن 15 سالوں میں آپ نے ہر رات نوافل میں ختم قرآن فرمایا، ہر رات یہ ختم قرآن کا سلسلہ جاری رہا۔ تو جیسا اپنے نفس کو عادی بنایا ہے اس کے مطابق عادی بنتا چلا گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کے قدردان بنتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں۔ یہ وقت اگر اس کو آپ کسی چیز سے تشبیہ دینا چاہیں نا کہ یہ کیا ہے، تو اس وقت کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت برف کی طرح ہے۔ جس طرح برف مسلسل پگھلتی چلی جا رہی ہے نا، ایک لمحے کے لیے بھی رکتی نہیں ہے، اسی طرح یہ وقت بھی نکلتا چلا جا رہا ہے۔ آپ سو رہے ہیں، وقت نکل رہا ہے، آپ جاگ رہے ہیں، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، آپ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، وقت پھر بھی نکلتا چلا جا رہا ہے، آپ دیگر معمولات زندگی کو انجام دے رہے ہیں، وقت پھر بھی نکلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وقت برف کی طرح ہے۔ سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الکافی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کو ایک برف بیچنے والے سے سمجھا۔ برف بیچنے والا بازار میں اپنی برف کو رکھ کر آوازیں بلند کرتا چلا جا رہا ہے اور یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ اس شخص پر رحم کرو جس کا سودا پگھلتا چلا جا رہا ہے۔ وہ برف بیچنے کے لیے بازار میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرا سودا پگھلتا چلا جا رہا ہے، مجھ پر رحم کرو اور میری برف کو جلدی جلدی خرید لو۔ تو یہ وقت برف کی طرح ہے جو مسلسل نکلتا چلا جا رہا ہے، نکلتا چلا جا رہا ہے، نکلتا چلا جا رہا ہے۔ عام طور پر اگر ہم جائزہ لینا، مختلف طرح کی دولتیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے لوگوں میں تقسیم فرمائیں۔ سونا چاندی یہ بھی دولت ہے، دراہم و دنانیر یہ بھی دولت ہیں، ہیرے جواہرات یہ بھی دولت ہیں، یہ عالی شان مکانات و محلات یہ بھی دولت ہیں، زمین جائیداد اور مختلف طرح کی یہ نعمتیں یہ بھی دولت ہیں، روپیہ پیسہ یہ بھی دولت ہے۔ مختلف طرح کی دولتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں۔ لیکن اگر آپ جائزہ لیں گے نا، اس دولت کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سب کو ایک جیسا نہیں رکھا، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ کئی ایسے ہیں جو بیچارے پھٹے پرانے لباس میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو اس دولت میں کچھ کم عطا فرمایا، اور کئی ایسے ہیں جو آنکھ کھولتے ہی نہ جانے کتنی رقم کے مالک ہوتے ہوں گے، یعنی بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے زمیندار اور بڑے بڑے امیر لوگ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ دولت سب کو برابر برابر عطا نہیں فرمائی، لیکن ایک دولت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سب کو یکساں عطا فرمائی۔ امیر ہے اسے بھی ملی اتنی ملی، غریب ہے اسے بھی اتنی ملی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ دولت برابر برابر اور برابر عطا فرمائی۔ یہ دولت وقت کی دولت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امیر آدمی کے دن رات میں جناب 100 گھنٹے ہوتے ہوں اور غریب آدمی کے دن رات میں 12 گھنٹے ہوتے ہوں، یعنی اس کو بھی ڈبل 12 گھنٹے ملے، اس کو بھی ڈبل 12 گھنٹے ملے، یہ بھی دن رات میں اتنا ہی وقت پاتا ہے جتنا ایک غریب آدمی پاتا ہے۔ ایک ملک کا صدر یا وزیر اعظم یا کرسی اقتدار کا مالک یا کسی بھی اعتبار سے کوئی بلند منصب والا ہے، اسے بھی دن رات میں اتنا ہی وقت دیا گیا، اور اس ملک میں سب سے غریب آدمی اس کو بھی اتنا ہی وقت دیا گیا۔ اب آگے خرچ کرنے کا انداز اپنا اپنا ہے۔ دولت بہت سو کو عطا کی جاتی ہے، لیکن اس دولت کو خرچ کرنے والے مختلف انداز سے خرچ کرتے ہیں۔ کچھ بچا بچا کر خرچ کرتے ہیں اور کچھ یکدم خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وقت کا سب کو برابر برابر دیا گیا، اب کون کس انداز سے اس کو خرچ کرتا ہے یہ اس کا اپنا مقدر۔ جو اس وقت کو اچھے انداز میں خرچ کرے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اسے بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور جو اس کو ضائع کرتا چلا جائے یہ وقت اس کو ضائع کر دیا کرتا ہے۔ اب جس کو بھی دیکھیں گے نا جو وقت کی قدر کرنے والا ہے دنیا میں بھی وہی کامیاب ہے، دنیاوی اعتبار سے دیکھیں گے تو بھی وہی کامیاب ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی آپ دیکھنا چاہیں گے تو وقت کی قدر کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔